بات ساری حوصلے کی ہے. یہ حوصلہ ہے نواز شریف صاحب میں جو وہ احتساب کی باتیں کر رہے ہیں اور دو گروپس کی بات ہو رہی ہیں, تو مفاہمانہ گروپ کہاں سٹینڈ کرے گا شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں, پچھلے ہفتے ہمارا تجزیہ یہ تھا کہ انگلی نہ چھوڑنا, اور آج اس ہفتے میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک حقیقت پسندانہ تجزیہ ہمارے فاضل دوست ایاز امیر صاحب نے پیش کیا, اور یہ بات درست ہے. دیکھیں, آخر کیا وجہ ہے کہ قیدی نمبر 804 ہو یا لندن میں بیٹھی نواز شریف کی قیادت, وہ اس انجام کو کیوں پہنچتے ہیں, اور پھر ان کا ریوائیول دوبارہ کیسے ہونا ہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے, تو جس بیانیے کی بات کر رہے ہیں, میں گزشتہ روز بھی آپ کے سامنے یہ کہہ چکا تھا کہ وہ اس طرح کا اقتدار نہیں چاہتے کہ جس اقتدار کے بعد انہیں یہ کہنا پڑے کہ میں بے اختیارہ تھا, میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں, اور وہ اقتدار سے نکالے کیوں گئے. دیکھیں, جب ہم پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پھر مضبوط لیڈرشپ تب ہوتی ہے جب لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں, اور لوگ پیچھے کیسے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں, اور جب آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر لوگ نہیں رہتے. یہ اعلانات یا بیانات سے پولیٹیشنز نہیں بنتے, ایک سٹرگل ہوتی ہے. اور دیکھیں, جمہوریت جواب دہی کے عمل کا نام ہے, جمہوریت ڈیلیور کرنے کا نام ہے, جمہوریت قومی اور عوامی مسائل کے حل کا نام ہے, جمہوریت اداروں کی عزت و تکریم کا نام ہے. تو بات یہ ساری چیزیں ملا کے جب لیڈرشپ سامنے آتی ہے تو پھر لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ سے آپ کے پروگرام میں ایک بات کہتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر خواہ شہباز شریف تھے کہ مقبولیت نواز شریف کی تھی. ٹھیک ہے نا, میں یہ بات کہتا رہا ہوں, اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کی سیاست کو, وہ اپنے 3 اقتدار میں ہم نے دیکھا ہوا سارا کہ اس کا محور یہی ہوتا تھا کہ بھئی لوگوں کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں. اب جب وہ جس کیفیت میں پاکستان میں آ رہے ہیں, بظاہر تو وہ یہ بات نہیں کریں گے. آپ کے خیال میں وہ شخص جو لندن میں بیٹھا ہے وہ 16 ماہ کی حکومت سے مطمئن ہوگا ان کی کارکردگی سے؟ قطعاً نہیں. اس لیے کہ 2017 کی, میں تو 2017 کی بات اس لیے کر رہا ہوں نا کہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, آپ کمپیریزن کر لیں کہ کیا یہ کیفیت تھی پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر امید اور آس تھی. نہیں تو وہ عوامی حالات کو دیکھتے ہوئے بیانیہ کیوں نہیں تشکیل دے رہے؟ یہی ہوگا, میں نے آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہی ہوگا. وہ بھی یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں جناب. بات یہ کہ وہ عوامی بیانیہ اس وقت جس کیفیت میں وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, جو نواز شریف اقتدار میں تھا, جنہیں ہم نے کوشش کر کے یہاں سے رخصت کیا تھا نا, وہ اس بنیاد پہ تھا کہ وہ ڈیلیور کر رہی تھی حکومت. اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ آج 2017 میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج 2017 اور 2023 میں کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ پاکستان کے 24 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں نا کہ 2017 میں یہ کیفیت تھی. کیا روٹی دال کے لالے پڑے ہوئے تھے؟ کیا لوگوں کے چولہے بجھ رہے تھے؟ کیا پاکستان کے اندر امید اور آس نہیں تھی؟ کیا پاکستان آگے کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ پاکستان 24ویں بڑی معیشت تھا, آج 47ویں نمبر پہ آ کے کھڑے ہیں. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو تھا نا. ٹھیک ہے, کہ کن لوگوں نے ان کو اقتدار سے رخصت کیا, اور اب جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے دوست آ کے وہی بیانیہ اختیار کریں گے. اور یہ بیانیہ میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں یہ کہیں گے کہ جی 16 ماہ کی حکومت اچھی تھی اور 5 سال کے اندر پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے, لوگوں کی حالتیں زار دگرگ ہوئے ہیں, لوگ بدحال ہوئے ہیں, خزانہ ختم ہوا ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ لیکن اس میں صرف سیاستدانوں کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, اور بہت سارے عوامل بھی ہیں. اور نواز شریف جس کیفیت میں پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, انہیں نااہل کیا گیا ہے پاکستان کی عدالتوں سے, اور ان کے خلاف سازش کے سارے کردار بے نقاب ہو چکے ہیں. اس بیانیے میں شہباز شریف صاحب کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب اس وقت جہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی سے کیا شہباز شریف مطمئن ہوگا؟ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف بھی اپنی کارکردگی پہ مطمئن نہیں ہے. وہ خود بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں کیا کرتا ہے جس کیفیت میں آیا. اور میں نے ان کو کہا تھا جب جس کیفیت میں آپ آئے تھے, نواز شریف نے اس وقت بھی نہیں یہی کہا تھا کہ آپ جائیں الیکشن کی طرف, اور اگر یہ الیکشن میں گئے ہوتے تو نہ کوئی اٹک کے جیل میں جاتا اور نہ ان کی یہ کیفیت ہوتی جو آج پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے. سیاستدان وہی ہے جس کا تعلق پاکستان کے عوام سے ہو. جو لوگ چور دروازوں کے ذریعے بس اقتدار آتے ہیں ان کا اشر وہی ہوتا ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا. بات ہو رہی ہے منصفانہ انتخابات کی, کسی ایک پارٹی کے بغیر منصفانہ انتخابات کا تصور ممکن ہے؟ دیکھیں, یہ بات تو درست ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی ایک پولیٹیکل فورس ہے, اور اس کے بغیر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے. لیکن آپ نے میرا خیال پورا بیان نہیں پڑھا.
انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انتخابات کے اندر جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو گراؤ جلاؤ میں ملوث ہیں، جو قانون پہ اثر انداز ہوئے ہیں، ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے اس میں تو یہ بات ہوئی ہے. اور جو شخص خان صاحب کے خلاف بڑے سنجیدہ مقدمات ہیں، اس میں تو کوئی دو. اور بات یہ کہ اگر پارٹی کے روٹس ہوں تو لیڈرشپ نہیں بھی الیکشن لڑ رہی ہوتی تو پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں. یہاں جو بھی کہا گیا کہ 2017 کے انتخابات، میرا خیال میں 2017 کے انتخابات اخبارات اگر کھول کے دیکھوں تو ایک پولیٹیکل فورس تھی نا. ایک شخص کو آپ نے عدالتی طور پہ نہل کیا، اور اس کو عدالتی طور پہ نہل کرنے میں مدعی کون تھا اور اس کے سہولت کار کون تھے. دیکھیں بات یہ کہ ہم جب بیٹھ کے اپنا تجزیہ کرتے ہیں نا بطور صحافی، تو ہمیں پاکستان کے اندر ڈیموکریسی دیکھنی چاہیے کہ کیسے مضبوط ہوگی. ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر سٹیبل گورنمنٹس کو ختم کرنے میں ہم اور اداروں کی بات کرتے ہیں، ہم خود بھی شامل ہوتے ہیں، ہم خود سہولت کار کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ 2013 کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلا دھرنا کب ہوا تھا؟ 2013 میں. اور میں ان لوگوں کو ایک ایک کو جانتا ہوں جو اس ساری کمپین کا حصہ تھے کہ جی یہ ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرانا ہے. کہ 2017-13 میں سب سے پہلا دھرنا دیا گیا 14 اگست کو اسی لاہور سے. اور کتنے لوگ نکلے تھے؟ بات یہ کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی آگے کی طرف چلانی ہے تو پھر آپ کو اپنے طرز عمل میں میچورٹی بھی لانی پڑے گی. آپ کا طرز عمل سیاسی ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات جو میں مسلسل کر رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی سیاست کو مشروط کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کے ایشوز کے ساتھ، ان کے سلگتے مسائل کے ساتھ. آپ چور دروازوں کے ذریعے آتے ہیں اور چور دروازوں کے ذریعے آنے والوں کو اٹھا کے اگلے بار پھینک دیتے ہیں، پھر کوئی ان کو اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا. تو جب تک پاکستان کی سیاست اس طرح چلے گی نا، پاکستان میں نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ سیاست مضبوط ہوگی. کیوں کان نہیں دھر رہے اس معاملے پر؟ عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ یہی وقت ہے، وقت تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اپنی پالیسیز میں تبدیلی لے کر آئیں. دیکھیں ایک طرف تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. آپ نے اصل بات نہیں اس میں پڑھی. انہوں نے کہا ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں ہیں. اور ایک غیر جانبدار سروے رپورٹ آج چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 1.5 ماہ کے اندر سفید پوش طبقات میں سے 9% لوگ ایسے ہیں جو وہ بھی خطِ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. بات یہ کہ یہ ساری صورتحال کہ آپ کو IMF اور ورلڈ بینک بتا رہا ہے، اور جن کے کرنے کا کام ہے، یہ درست کہا گیا کہ کرنے کا کام کن کا ہے. ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن حکومتوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، جن حکومت سے ہم توقعات لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر آ کر، ان کے آپ کبھی منشور پڑھ کے دیکھیں. اتنے سہانے منشور ہیں کہ ہم پاکستان میں برسر اقتدار آئیں گے اور سیاست میں تبدیلی لے کے آئیں گے، نوجوانوں کو بڑا رول ملے گا، 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، 50 لاکھ گھر ملیں گے، انتظامی اصلاحات کریں گے. اکثر کرنے کے کام یہ ہیں. اور یہ بات وہ درست کہہ رہے ہیں، یہ تو ٹھیک کہا ہے، شافیہ کا لفظ نہیں، حکمران طبقات. اور ان پہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بجلی، پیٹرولیم اور گیس، اگر کسی کو اس کی قیمتیں محسوس نہیں نہ ہو رہی تو آپ 100% وہ لوگ ہیں جو خود اس کے بل پے نہیں کرتے، جو پیٹرول خود نہیں ڈلواتے. اور یہی وہ طبقات ہیں. اور یہ اربوں خربوں کا معاملہ ہے. $17.5 ارب کے بارے میں ND وہ جو رپورٹ آئی ہے کہ یہ صرف آپ کی اشرافیہ کی مراد پر خرچ ہوتا ہے.